अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियाँ सैफ रहमान हाजिर खिदमत। नॉलेज इज़ पावर, और ये सच है। और नॉलेज की जो पहली सीढ़ी है वो इंफॉर्मेशन और तालीम है। तो दुनिया में जो दुनिया जदीद है, जिन कौमों ने एडवांसमेंट की है, तरक्की की है, बेशबहा तरक्की की है, वहाँ पे यही स्लोगन चलता है। और ये स्लोगन नहीं है, वहाँ इस स्लोगन पर अमल भी होता है। और वहाँ की जो बजट्स होते हैं नेशनल, उनका एक खातरहा हिस्सा तालीम, शोबा तालीम पर, हुनर पर और प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग और तालीम पर, स्किल्स पर लगाया जाता है। हमारे यहाँ बदनसीबी से बहुत कम इस पे तवज्जो दी गई, और माहिरीन के मशवरों के बाद जाके जीडीपी का कभी 2% हो जाता था, या 2-3-4% से ऊपर कम ही गया। अब इस वक्त हुकूमत पंजाब बिलखसूस इस पर तवज्जो दे रही है, और उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि हुनर भी सिखाया जाएगा, नौजवानों को ख़ुद मुख्तार बनाया जाएगा, तो आने वाली नस्ल को अपने पाँव पर खड़ा रखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ठोस इक़दाम किए जाएंगे फास्ट ट्रैक पर। और इसके साथ साथ ये भी है कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और उनको मौक़े भी दिए जाएंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए बजाय कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट हों, तो वो मुल्क के लिए भी सूदमंद हों और अपने घरों का निज़ाम भी ख़ुद मुख्तारी से चला सकें। तो आज हमने इस मौजू पर बात करने के लिए अपने यहाँ मदऊ किया है जनाब कर्नल सैफ कुरैशी। आप साबिक़ चेयरमैन हैं वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन। कर्नल साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। कर्नल साहब, जिन कौमों ने तरक्की की, مثلا آپ امریکہ بھی گئے, باہر کے ملکوں میں, تو نالج از پاور ان کا سلوگن ہے. تو وہ وہاں پہ سلوگن اصل میں جب دیا جاتا ہے تو وہ ایک ایکشن پلان کا ایک بنیاد ہوتی ہے. ہمارے ہاں سلوگن دے دیتے ہیں بڑے بڑے سہانے قسم کے, اور اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا, اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے مایوسی بھی پھیلتی ہے, ہنر مندی اور تعلیم سے بھی آراستہ نہیں ہوتے لوگ, اور وہ جو اشرافیاں ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, وہ تو تعلیم حاصل کر لیتے ہیں, بیرون ملک بھی چلے جاتے ہیں, تو یہاں کے بچے پھر محروم رہ جاتے ہیں. تو اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی انیشیٹو آیا وہ بھی, اور پورا ایک پس منظر بھی تھوڑا سا ہمیں آگاہ کریں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر, قومیں بنتی ہیں اپنے تعلیمی معیار سے. ٹھیک ہے. قومیں بنتی ہیں نئی نسل سے. نئی نسل کی تربیت ہوتی ہے تعلیمی اور تربیتی اداروں میں. ٹھیک ہے. جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں یہ وہ درسگاہیں اور وہ جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں نہ صرف آپ کو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں سلیبس کے مطابق, بلکہ آپ کی گروتھ کو جنریٹ کیا جاتا ہے, مانیٹر کیا جاتا ہے, ریفائن کیا جاتا ہے, اور آپ کو ایک بچے سے ایک ذمہ دار شہری میں کنورٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک. ادھر اساتذہ کا سٹینڈرڈ کسی اور محکمے کے افسران کے مطابق یا اس سے بہتر ہوتا ہے. اساتذہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے افسران بن کے محکموں میں جا کے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں, جن کے ہاتھوں سے سیاستدان اور ان کے بچے گروتھ لیتے ہیں, اور جن کے ہاتھوں سے جج, جرنیل, بیوروکریٹ, یہ سب لوگ سے ملک سارا اور اس کے ادارے اپنی شکل اختیار کرتے ہیں. ہم سب گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہم نے اس قوم کو بنایا کبھی. ہم نے نئی اپنی پود کو صحیح لائنوں میں اسلام کے اوپر, دین کے اوپر, اعمال کے اوپر, موریلٹی کے اوپر, ہائی سٹینڈرڈ کے اوپر, اصولوں کے اوپر, کنسٹیٹیوشن کے اوپر کبھی کوئی ٹریننگ دی ہے؟ کبھی ان کو کسی رائے راست کے اوپر لایا ہے؟ کس نے لایا ہے؟ میں اس پہ آتا ہوں. پہلے مجھے تعلیم کا فاؤنڈیشن کی بات کریں, بنیادی تعلیم. سر, جو بنیادی فاؤنڈیشن ہی گری ہوئی ہے وہ مجھے ہائی لائٹ کر لینے دیجیے. ٹھیک ہے. ہمارے تعلیمی ادارے فاؤنڈیشن کے بغیر کھڑے ہیں. میں چاہوں گا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. جی, میں چاہوں گا کہ مجھے چیلنج کریں آپ
آپ کے جو ٹاپ کے تعلیمی ادارے ملک میں ہیں، بے شک وہ کتنی صدیاں پرانے ہیں، ان سے لے کے نیچے تک نام لیں آپ کہ آج کون کون سا ادارہ ہے جو کہ دنیا کے سامنے سینہ تان کے اپنے معیار کے مطابق اپنی جگہ بنا سکو دنیا کی لسٹ میں، جو کہ ان کی گریڈنگ کی لسٹ ہے۔ صحیح بات. کتنی یونیورسٹیاں ہمارے پاس جو کہ انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ ہیں، کتنے ہمارے پاس کالجز ہیں جو کہ اس لیول کے ہیں، کتنے ہمارے پاس اسکول ہیں جو اس لیول کے ہیں، اور کتنے ہمارے پاس ٹیچر ہیں جو اس لیول کے ہیں۔ آیا یہ بات سچی نہیں ہے کہ ہمارے تعلیمی معیار میں جو رہ جاتے ہیں ٹاپ گریڈ لینے میں، جو رہ جاتے ہیں کمپٹیشن کے ایگزام میں، جو رہ جاتے ہیں ہر طرف سے، وہ جا کے اساتذہ میں شامل وہ جا کے بی ایڈ میں داخلہ ڈھونڈتے ہیں اور اساتذہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جو ان کا اپنا حال ہوتا ہے اس سے برا حال نئی پود کا کرتے ہیں۔ یعنی وہ بدلہ لیتے ہیں ان سے. ان کے سر وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے تعلیم دے سکے، اس تعلیم کو تو وہ خود نہیں لے سکے اپنا گریڈ، وہ آگے سکھائیں گے کیا؟ مناسب گریڈ لینے کے لیے وہ تو ٹیل اینڈر خود بنے بیٹھے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے. وہ ٹیل اینڈروں کو آپ نے اپنے بچے حوالے کر دیے ہیں، ادارے حوالے کر دیے ہیں۔ لیکن ایک جذبہ تو ہونا چاہیے نا اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا، وہ بھی شاید نہیں کرتے میں وہ اس لوگ. پہ بھی آتا ہوں۔ جی. میں آج تعلیم کے اوپر کچھ دیکھ رہا تھا، لکھنے کو تو سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ٹیچرز کا معیار یہ ہونا چاہیے، ٹیچر کی ٹریننگ ایسی ہونی چاہیے، ٹیچرز کی فیسلٹیز یہ ہونی چاہیے، اور جب میں زمین پہ دیکھتا ہوں تو مجھے اکیڈمیوں میں تو مناسب ٹیچر پڑھاتے نظر آتے ہیں، یہ جو ٹیوشن سینٹر، ٹیوشن سینٹروں میں اچھا تو پڑھاتے نظر آتے ہیں، گھروں میں جو آتے ہیں وہ لاکھ لاکھ روپیہ لے کے پڑھاتے نظر آتے ہیں، اور پاس بھی کروا ہی دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح. پاس کرانے کی ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ اچھا، وہ آپ نے ایک دفعہ ریویل کی تھی، وہ بڑی خوفناک سٹوری ہے۔ ٹھیک ہے. کہ جو مالک ہیں، مجھے پریشان کر دیا تھا آپ نے. جی جی. وہ مالک بلینئر اور ٹریلینئر کیسے بن گئے، ان کو بنانے میں ہمارے ایگزامینیشن سسٹم اور ہمارے کنٹرولر آف ایگزامینیشن اور ایگزامینیشن سسٹم اور ادھر کی جو آپ کے یہ ریولیوشن سے پہلے میں سمجھا کنٹرول ایگزامینیشن بس ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں، وہ ایسے نہیں لیکن تو ہوتا، آپ پتا چلا وہ تو کروڑ پتی بھی ہوتا ہے، کروڑ پتی سے بھی آگے ہوتا ہے۔ اچھا جی. آپ جیسا رزلٹ چاہیں وہ مل جاتا ہے. مل جاتا ہے، آپ جیسا اتنی سیکریسی، اتنی اسٹرکٹ ڈسپلن کے باوجود. سر میں یہ عرض کروں گا، کتنے بچے ہیں جتنے آپ کی ٹریلینر ہو گئے ہیں مالکان سکولوں کے، کالجوں کے، کچھ یونیورسٹیوں کے، ان کی دولت کا تو حساب ہی نہیں ہے نا جی، تو گردن ہی مڑتی ہے نہیں، وہ اتنی دولت کا بوجھ ہے سر. میں ان کی وہ لسٹ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی کتنی فارن یونیورسٹیوں سے ان کے اسٹوڈنٹ نے ڈاکٹریٹ کی اور کس کس یونیورسٹی سے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ فورن یونیورسٹی پہ کیوں زیادہ سر میں اس لیے فوکس کر رہے ہیں؟ ہم اپنا معیار کیوں نہیں کر سکتے؟ سر اپنے معیار میں ہے کون؟ ادھر تو آپ کی یونیورسٹیوں میں جو پیپر لکھے جاتے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے، ان میں سے کافی پیپر پکڑے جاتے ہیں کہ یہ چوری کیے ہیں، پلیجرزم، چوری ہوتی ہے. میں تو پوچھنا چاہوں گا، میں تو آج کے پروگرام اسی وجہ سے یہ گزارش کر رہا ہوں اس میں آج چھیڑے ہیں کہ لوگوں کو غصہ ہے، ٹیچرز کو، وہ ہڑتال کریں، وہ مجھے احتجاج کریں، گالیاں دے، مگر اپنے گریبان میں منہ بھی ڈالے نا جی. مجھے کیوں دکھ ہوا آج یہ ٹاپک چھیڑنے کا؟ جی. میں نے ایک خبر پڑھی کہ جو سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، جی پنجاب کا، اور جو ان کے ٹیچرز ہیں وہ ٹیچرز کی اسیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ٹریننگ کی ضرورت کتنی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، ویسے دیکھنا چاہیے. تو وہ انہوں نے ایک سسٹم شروع کیا اسیسمنٹ کا، جس کے خلاف ٹیچر حضرات احتجاج میں نہ صرف بائیک آؤٹ کیا، احتجاج کیا، اکٹھے ہو گئے، بلکہ وہ سارا دھرنا کو دے دیا ہوگا. میں پوچھنا، وہ شروع ہونے والا، شروع ہو گیا دھرنا. وہ منسٹر جو ہیں، ینگ منسٹر ہمارے راؤ سکندر حیات، سکندر حیات،
میں ان کو رانا صاحب کو میں کمنڈیشن تعریف کروں گا کہ باوجود اس کے کہ رانا صاحب کی اپنی کتنی ریسرچ یا کتنی مگر جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے, جو وہ کام شروع کیا ہے, جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں, اسے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے. وہ پیچھے فی الحال تو اسی کام پہ لگے ہوئے کہ اسیسمنٹ کریں, فی الحال تو وہ ایویلیویشن کریں. فی الحال تو آج کے دن تو وہ کھڑے ہیں, پتہ نہیں کل کے دن وہ بیچارے کدھر ہوں گے کہ کیا صورتحال ہوگی. مگر بات یہ ہے کہ بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں, وہ آپ کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, آپ بڑے قابل ٹیچر ہیں, آپ کی اسیسمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے, ٹیچرز کو تو کم سے کم احتجاج نہیں کرنا چاہیے. اگر ٹیچر صاحبان نے ڈگری جینوئن لی ہوئی ہے, وہ ڈگری بھی 2 نمبر نہیں اگر پرنٹ کروائی ہوئی, اگر ڈگری جینوئن ہے, کئی سال ہو گئے ہیں آپ کو اس کلاس کو پڑھاتے ہوئے, 10 15 میں نے سنا ہے, پتہ نہیں میں نے ریسرچ نہیں کی, کسی ایک عزیز نے بتایا تھا کہ ان کے جاننے والے کوئی وکیل ہیں, ان کے پاس جعلی ڈگری ہے. انہوں نے کہا جی اور وکیلوں کے پاس بھی ہیں. اسی طرح کچھ اساتذہ بھی, مطلب میں جانتا ہوں ایک صاحب کو, ان کا کوئی عزیز تھا, اس کو انہوں نے ایم اے کی یا بی اے کی ڈگری لے دی تھی جعلی, تو وہ بعد میں وہ لڑکا جو تھا اچھا خاصا ٹیچر بھی, شاید وائس پرنسپل بھی کہیں پہ ہو گیا. تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ سر, میں بڑے دکھ سے اب سنا ہے کہ اب شاید نہیں ہوتا, کہ اب بھی ہوتا ہے. اب بھی ہوتا ہے. جعلی ڈگریاں چھپتی ہیں, پرنٹ ہوتی ہیں, بکتی ہیں. اچھا, میرے پاس ڈگریاں چونکہ کم ہے, میں نا 1 2 لے لوں. سر یہ بڑا میرے پاس اتنی کم ڈگری ہیں سر, بڑا ہی دیکھیے ہم قوم جو ہے قوم کو بنائیں. میری گزارش یہ ہے کہ جعلی پن سے نکلیں. میرا خیال ہے اگر ہم جعل سادی چھوڑ دیں مزاجوں میں, اپنی تعلیم میں, اپنے عمل میں, اپنے ہر کام میں جو ہوتا ہے نا کہ وایا بٹھنڈا کام کرنے کا, تو میرا خیال ہم قوم بن جائیں گے ویسے ہی. سر, ہم سب نے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے, اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. ہم کس منہ سے جائیں گے کہ ہم 2 نمبری اس حد تک کرتے رہے ہیں کہ ہم اپنی نئی جنریشن کو تباہ کر کے آئے ہیں, اپنے ملک کو غرق کر کے آئے ہیں. میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں, حالانکہ میرا تو نہیں یہ شعبہ, لیکن میں نے آج سے 50 سال پہلے CSS کیا. وہ میں ریٹرن میں جب پاس ہو گیا تو میرا انٹرویو تھا. وہ جو ہمارے تھے جو چیئرمین تھے فیڈرل پبلک سروس کمیشن, وہ جسٹس فیض اللہ قندی تھے. تو میرے ایک محترم تھے, وہ بھی چیف جسٹس کے رینک سے کے رہ چکے تھے, تو ان کی کولیگشپ تھی. تو میں نے کہا انکل وہ آپ انہیں کہہ دیں میرے انٹرویو میں تھوڑا. انہوں نے کہا ہاں بیٹے میں کہہ دوں گا. جب میں پاس ہو گیا اور فائنلی مجھے یعنی لیٹر آ گیا اپوائنٹمنٹ کا, تو انہوں نے مجھے ایک لیٹر لکھا. وہ بہت بڑے نامور آدمی تھے, اور وہ کہنے لگے کہ بھائی سیف الرحمان, آج تمہیں کتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ تمہیں اپنے میرٹ میں نے آج تک کسی کو کچھ نہیں کہا. تو وہ چیز آج 50 سال تو یہ ہو گئے, اس سے پہلے بھی میری کوشش ہمیشہ میرٹ پہ رہی. وہ یقین کریں میری انہوں نے لائف چینج کر دی یہ بات کہہ کے کہ میرٹ پہ چلو. اب پتہ نہیں لوگ آسانی سے میرٹ کو کمپرومائز کیسے کر دیتے ہیں, یا ان کی ایسی تربیت کرنے والا کوئی نہیں, یا جولٹ دینے والا. ہمارے ہاں تعلیمی نظام یکساں سٹینڈرڈ کا بنانے کی ضرورت ہے. ایک تعلیمی معیار ہے جو کہ انگلش میڈیم, جسے ہم SNC کہتے ہیں, سنگل نیشنل کیوریکولم. جی اچھا, وہ سر ایک ہے جو کہ آپ کے ایلیٹ کلاس کا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے جو کہ غریب کلاس کا ہے. غریب کلاس میں سے میجورٹی جو آپ کے اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں ان کو تعلیم نہیں ملتی. جو سلیبس بنے ہوئے ہیں, جو کتابیں ان پہ لاد دی جاتی ہیں, جن کتابوں سے ان کو سوائے رٹا لگانے کے اور حاصل کچھ نہیں, ان کی اورینٹیشن ایگزامینیشن میں نمبر لینے پہ اوپر ہو گئی ہوئی ہے. اورینٹیشن مضمون کو سیکھنے میں, اس کو ریسرچ کرنے میں, اس کو اسکل حاصل کرنے میں قطعی طور پہ نہیں. لیکن کل صاحب ایک تو ہے نا وہ کیمبرج کا نظام ہے, وہ جو لوگ او لیول اے لیول, ایک اور بھی ہوتا ہے IBL, کیا ہوتا ہے جی, یہ کیمبرج والا جو ہے جی, یہ ایلیٹ کلاس نے اپنایا ہوا. تو وہ پھر وہ اس کو آپ ختم تو نہیں کریں گے نا دنیا, ختم نہیں کریں, باہر کے ملک پھر اعتراض کریں گے کہ ہم پروجیکٹ یہ چلا رہے ہیں. ختم نہ کریں, جو جس حد تک جو باقی میٹرک کا نظام ہے یا آگے اپنا نظام ٹھیک کریں. آپ کا اپنا نظام اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو انٹرنیشنلی. کیمبرج بھی ایکسیپٹیبل ہو, جس نے کیمبرج دینا ہے وہ کیمبرج نظام سے دے, جس نے امریکن اسکول سے دینا ہے وہ اپنا دے, جس نے پاکستانی دینا ہے وہ پاکستانی صرف اس کے گاؤں اور پنڈ تک کی طرف. آپ کا زیادہ فوکس ہے کہ پہلی سے لے کے میٹرک تک
سر نہیں ایک نظام کر سر پہلی سے لے کے آپ یونیورسٹی تک ساری ایجوکیشن میں ریفارم کریں، اوپر سے لے کے نیچے تک کریں. آپ کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ 6% مین ہیں اور 3.6% لیڈیز ہیں. ٹوٹل 9.6% سر نہیں میں آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کے گریجویٹس کی بات کر رہا ہوں. اچھا سارے گریجویٹ کل آبادی کا ٹوٹل آبادی کا 9.6. یہ سروے جو 2007 کا تھا، ورلڈ بینک نے کیا 13-14 ہو گیا ہوگا. 13-14 ہو گیا. انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہمارے لوگوں نے کہ ہم اس کو پہلے 10 پہ لے کے جائیں گے پھر 15 پہ لے جائیں گے. اچھا سر ساری مجھے ابھی لیٹسٹ فگر مجھے نہیں ملی، شاید کسی جگہ درج ہوں تو میں ان کو جا کے ریسرچ کر کے ہو سکتا ہے 10 پہ آ گئے ہوں، ہو سکتا ہے 12 پہ آ گئے ہو سکتا ہے 15 ہی اچیو کر گئے ہوں. میرا دکھ تو یہ ہے کہ یہ 100% بھی اچیو کر کے جائیں تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ انٹرنیشنلی کتنے ریکوگنائزڈ ہیں. اگر انڈیا کے اسٹوڈنٹ جا کے اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام پیدا کر سکتے ہیں، دنیا ساری جانتی ہے کس انسٹیٹیوٹ سے انڈیا سے آئے ہیں اور ان کو کتنی. آپ کا مطلب کہ ان کی ایک بڑی تعداد ریکگنائزڈ ہے. ہمارے بھی ہیں لیکن کم ہیں. ان کا ہر اسٹوڈنٹ ہمارے ہیں لیکن کم جو ہے. گریڈ لے کے کہیں اپلائی کرتا ہے ہر اسٹوڈنٹ ادھر ڈلیور کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے یہ فلانی یونیورسٹی سے انڈیا سے آیا ہے. ہر اسٹوڈنٹ چائنا کا ڈلیور کرتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کوریا کا ڈلیور کرتا ہے، جدھر ہر اسٹوڈنٹ اسرائیل کا ڈلیور کرتا ہے. سر کیوں ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ اس میں کچھ سٹیپس لیے گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں یا پورے ملک میں؟ سر فی الحال کچھ بھی نہیں. اچھا فی الحال ٹوٹل کنفیوژن، اور جس کا دل چاہتا ہے جب کوئی چیز امپروو ہونے لگتی ہے وہ کٹھے ہو کے ہڑتال پہ آ جاتے ہیں. ہڑتال بین کیوں نہیں کرتے ہم کتنی پروٹیسٹ اور کرنی ہے اس ملک میں؟ ادھر پولیٹیکل پروٹیسٹ بھی ہو رہی ہے، ادھر ایجوکیشن پروٹیسٹ بھی ہو رہی ہے، ادھر ہر چیز جو کسی کو ناگوار گزرتی ہے 2 نمبر ہے وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں. کنفرم پاکستان کا ویسے جو آج تک کنڈکٹ رہا ہے ہمارا اوور آل سسٹم کا، اس میں تو ہڑتال بیان کرنا صرف فوج ہی کر سکتی ہے، نہ پولیس کے بس کی بات ہے بس کی، نہ سول انتظامیہ کی. میری گزارش کیونکہ سامنے کئی مد مقابل ایسے حریف بیٹھے ہوتے ہیں سیاسی جو ہڑتال ہی سے آگے اپنا راستہ نکالتے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہڑتال کی اجازت ہے یا سول رائٹس کی اجازت ہے تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ملک کی نیشنل سیکیورٹی چاہیے، ملک کو سالیڈیرٹی چاہیے، انٹیگریٹی چاہیے، سٹینڈرڈ چاہیے، اکانومی پہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے. باقی کدھر گیا؟ صرف عدالتوں میں ایک ہی ریٹ جانی ہے اور سڑک پہ آنا ہے اور جلسہ نکالنا اور جلوس کرنا اور کوئی کام نہیں ہے اس ملک میں. اس میں ہمارے میڈیا نے بھی کافی فساد ڈالا کچھ لوگوں نے. تو کاروبار چل رہا ہے، انہوں نے کاروبار چل رہا ہے. ہر ایک سول رائٹس کی جو موومنٹ چلتی ہے اس کو ایک بڑا پتہ نہیں کیا شاندار گلوریفائی کر کے پیش کر دیتے ہیں. جب تک یہ آزادی کی تحریک ہے، یہ ملنی چاہیے، ملک جائے باہر میں. جب تک میڈیا کا اپنا قبلہ درست نہیں ہوگا اور میڈیا کے مالکان اور پیمرا اور باقی سب یہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے قوم کو ریکور اور ری بلڈ کرنا ہے، ہم نے قوم بنانی ہے، سب نے بنانی ہے، اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، اپنا حصہ ڈال کے ہر ایڈیٹوریل بورڈ نے نکال کے گند باہر نکال دینا ہے کہ یہ نہیں دکھانا، وہ دکھانا ہے جس سے پاکستان آگے جاتا ہوا. لیکن آپ کو وہ دکھانا جو برائٹ پاکستان، جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ تو پیمرا کو میرا خیال کسی کی نوک پہ نہیں لکھتے. سر وہ نہ لکھیں، وہ کم از کم جرمانہ کروڑ روپیہ دے دیتے ہیں، پہلے چلائی جاؤ کا. سر وہ اپنی ناک کو، اپنی عزت کو، اپنے نام کو تو کم از کم لکھیں. پیمرا گیا باہر میں نہیں، پیمرا اس قابل. شاید کبھی کوئی پیمرا میں آ جائے کوئی دیوانہ تو وہ رائے راست پہ لے، اگر نہیں پیمرا اس قابل تو پھر ہر کام کا بوجھ پاکستان فوج میں. ایک بریک پہ جانا، ہم یہیں سے جاری رکھیں گے جی بات. ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں جی. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی، آپ سابق چیئرمین ہیں وزیر اعظم معائنہ کمیشن، اور ہم بات کر رہے ہیں تعلیم پہ کہ تعلیم جو ہے نالج از پاور. ہمارے ہاں اس کا جو تعلیم کی صحیح پالیسیوں کا فقدان ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، آگے وے فارورڈ کیا ہے، یہ بھی ہم بات کریں گے. اور اوور آل جو ہمارا معاشرتی اور سیاسی جو ایک تناظر ہے وہ بھی چیزوں کو پنپنے نہیں دے رہا. یعنی کوئی اچھی پالیسی بنتی بھی ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی احتجاج، کوئی دھرنا، کوئی شور و غوغا یہ شروع ہو جاتا ہے. تو جائیں کہاں؟ اگر ریاست یا حکومت میدان میں آتی ہے تو ان کے مخالفین پوائنٹ سکورنگ پہ نکل آتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں کرو کرو بے شک آگ لگا دو سارا ملک تباہ کر دو, کوئی کسی کی بات سنتا ہی نہیں. جناب جی بسم اللہ. تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں عرض کروں گا ہاں جی کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کا جامعہ پروگرام لانچ ہونا چاہیے. ایک سب سے پہلے معذرت ایک اسینشیل سروسز ایکٹ بھی ہوتا ہے نا, جس میں شاید اسینشیل سروسز والے ہڑتال نہیں کر سکتے شاید, جی بالکل, جیسے مسلح افواج ہو گئی یا کوئی جس طرح, تو وہ ان پہ لاگو اگر کر دیا جائے. وہ بھی لاگو کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے ٹیچرز کا سلیکشن سسٹم جو ہے ٹھیک ہے اس کو بہتر کریں. وہ اس طرح ایٹ پار لے آئیں جیسے سی ایس ایس اور لے آئیں. اور لیکن سنا کہ اب تو جو گریڈ 17 میں لیکچرر بھرتی ہوتے ہیں وہ تو تھرو پبلک سروس کمیشن آتے ہیں. پبلک سروس کمیشن میں ہی اسٹینڈرڈ ٹائٹ کر دیں. اچھا. ایک چیز سب سے پہلے تو انٹری ان کی جو ہے میرٹ کے اوپر اور ان کی قابلیت پہ ہو جیسے سی ایس ایس کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی تنخواہیں اور ان کی فیسلٹیز بھی ان کے برابر کر دیں. ٹھیک ہے. یہ رونا رپا بھی بند ہو جائے کہ جی ٹیچر بنتے ہیں تو ملتا ہے. میرا حال وہ پروموشن پہ ان کو گلا ہے, پروموشن بھی ایسی کر دیں. سر پروموشن بھی اس کی کر دیں اس طرح کی, مگر اس کے ساتھ تھرو آؤٹ جیسے پرفارمنس ایویلیوشن تھرو آؤٹ فوجی اداروں میں جیسے فوج میں ادارے بنے ہوئے ہیں جی, لیفٹیننٹ کیپٹن کی ٹریننگ ہوتی ہے, میجر کی ٹریننگ ہوتی ہے, ہر ادارہ ہر لیول پہ ٹریننگ کرتا ہے, میرٹ بناتا ہے. کالج ہے, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے, ساری عمر کوئی ٹائم ایسے نہیں ہوتا جب کوئی کورس پہ نہیں ہوتا. جس وقت آپ کو پڑھائی کرنی نہیں پڑ, آپ کورس پہ نہیں بھی ہیں تو آپ کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے اپنے آپ. ٹھیک ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ٹیکنالوجی آگے چلی جائے. میں چونکہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی 3 مرتبہ گیا, ایک مرتبہ 5 ہفتے رہی وہاں سیکورٹی ورک شاپ میں, پھر میڈیا ورک شاپ میں گیا. میرے ساتھ جرنیل بھی تھے, کئی بڑے نون لوگ تھے, اور لائرز تھے, میڈیا کے لوگ تھے, ایم این ایز تھے, منسٹرز تھے. اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ رہا. تو میں نے یہ غور کیا کہ میں نے پھر ایک کالم لکھا اخبار میں آگے کہ یہ تاثر دینا کہ جی وہ تو صرف ایف اے پاس آتے ہیں. میں نے کہا جتنی پڑھائی وہاں پہ ہوتی ہے تو میں نے کام ہی دیکھی ہے. پڑھائی, اسپیچز, سیمینارز, ڈسکشنز اور ڈیبیٹس, تو یہ تو واقعی آپ گریڈ کرنے کا ایک بہترین سسٹم ہے وہاں پہ. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ادارہ, پاکستان کا ہر ادارہ تعلیمی ہے یا بے شک وہ جوڈیشل ہے یا وہ کسی, ہر ادارے کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہائیسٹ اسٹینڈرڈ کے ہونے چاہیے. اگر وہ ہائیسٹ اسٹینڈرڈ کے ہوں گے تو ہم لوگ آگے ٹرین ہوں گے. ٹیچرز کی بھی ٹریننگ ہو, اسٹوڈنٹ کی بھی ٹریننگ ہو, ایک بات. دوسری یہ کہ پھر ٹیچرز کی دیکھیے جی ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے. ابھی ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور میں. آیا ہمارے ٹیچر جانتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے؟ ہمارے ٹیچر جانتے ہیں کہ سافٹ ویئر کہاں تک پہنچ گیا؟ وہ تو معذرت کے ساتھ ٹیچر کئی تو انٹیلیجنس کو بھی نہیں جانتے میرا خیال. آرٹیفیشیل تو بڑی بات کی. اور یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے. اور پھر ہم سلیبس بنانے والے ہم کس چیز کو ایمفیسس دے رہے ہیں, کون سے مضمون ہم لازمی کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اور اس کے اندر کیا پڑھا رہے ہیں سلیبس میں, کس سٹینڈرڈ کا پڑھا رہے ہیں. آیا ہم اس سٹینڈرڈ کا پڑھا رہے ہیں جو بچے نے جا کے دنیا میں گلوبل کمپٹیشن میں جب جانا ہے تو ادھر وہ ایکویلنٹ ہوگا ان کے. اچھا, اس میں کرنل صاحب ایک تجربہ کیا تھا شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو سر مائیکل بابر بڑے ان کو سر کا خطاب ملا ہوا ہے ایجوکیشن میں, اپنے جو انہوں نے نام کمایا اس حوالے سے برطانیہ سے, اور جوانا ریڈز یہ سب لوگ آتے تھے یہاں. تو میں ان میٹنگز میں جاتا بھی تھا, ان سے ملاقاتیں. تو ان دنوں بھی کافی ان سے کوئی استفادہ کیا گیا. پتہ نہیں اس کے بعد مجھے وہ یہاں پہ امپرومنٹ نظر نہیں آئی. شہباز صاحب نے سر پنجاب میں بڑی محنت کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور شہباز صاحب ریسٹ لیس ہیں کام کرنے میں. وہ تو ہے, لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ چیزیں نہیں نظر آئی. پتہ اس وقت تو وہ کولیشن کا چاروں طرف سے کتنے گھراؤ ہے, کتنے کے گھراؤ ہے, کتنے کے بندشیں ہیں, اور کس اپنی ایکسپرٹائز سے, کتنی فلیکسیبلٹی سے وہ اپنے دن گزار کے تو گورننس کا دھیان رکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک میں ختم بذات خود ایک کافی بڑا چیلنج ہے. اکانومی ٹھیک کرنی ہے, اور کئی سارے ہر معاملات, اور تو معاملات چھوڑیں, جب آپ کو بیسک پولیٹیکل فیلڈ سے ہی کنسنسس نہ ملے اور ادھر ہی آپ کو دراریں نظر آئیں اور لڑائیاں نظر آئیں اور دشمنیاں نظر آئیں, ان کو بھی آپ کو سمیٹنا پڑے گا. اور میں یہ بھی ایک چلتے چلتے قرض کر دوں شہباز صاحب کو بھی اور اپنے سارے کی لیڈران کو کہ یہ جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے
اس کو بھی کوشش کر کے تو کسی طرف لگا دیں. نہیں چلو میں تو شہباز یہ صاحب کہوں- کوشش میں تو کیا یہ کریں کہوں- گے؟ سر میں تو یہ کہوں گا مطلب جیسے پی ٹی آئی والے ان کے مقابلے میں ہر طرح کا سر میری گزارش ہے، خرابی پیدا سر، میں کرنے کو کھل کے- تیار ہیں. میں کھل کے کہہ دیتا ہوں، جو کچھ پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو ان پرٹیکولر گنجائش دی جا سکتی ہے قانونی طور پہ وہ دیں، یا ویسے وہ دے دیں. اس وقت گنجائش بڑا دیتی دن- ہے نا کہ ان کو بڑا- باہر نکال دیں. سر ان کی بیگم صاحبہ باہر آ گئی ہیں. اب ان کو بھی آ جائیں. آپ صوبہ ایک آپ نے گنڈا پور کو گنڈاسا پھیرنے کے لیے دے دیا، وہ پتہ نہیں کیا کریں گے. آپ خان صاحب کو گنجائش دے دیں جو دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ میرا پیغام خان صاحب تک بھی پہنچے، وہ بھی خدا کو حاضر ناظر کر کے خدا کے آگے جھکیں، اپنی کرتوتوں کی معافی مانگیں، آگے راہ راست پہ رہنے کا فیصلہ کریں اور عزم کریں، اور اس عزم کے بعد ایک نیا عمران خان، ایک نیا بانی پی ٹی آئی نظر آئے جو کہ قوم کو بہتری کی طرف، سٹیبلٹی کی طرف، کنسنسس کی طرف اور رواداری کی طرف اور ریکوری کی طرف لے کے جائے. کیا ہوگا سر، کیا ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں، اگر 4 سال خان صاحب بیٹھ کے اپنی پارٹی کو درست کرتے ہیں اور صوبے کی خدمت کرتے ہیں، صوبے کی پرفارمنس آسمان پہ پہنچاتے ہیں، تو قوم آنکھیں بند کر کے اندھی تو نہیں ہے. اور فوج کی یا کسی کو ان کے ساتھ دشمنی بھی نہیں ہے، یہ میں کہہ دوں. کسی بندے کی، یہ تو میری بھی اطلاع ہے کہ فوج کے اندر کوئی ایسا ان کے بارے میں کوئی ذاتی کوئی مخالفت نہیں ہے، کسی بندے حالانکہ لوگ بنا رہے ہیں یہ سٹوریاں. سر کسی بندے کی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میرٹ آپ کا ہے. اگر آپ کی کرتوتیں سیاہ ہوتی ہیں تو جو پڑھتا ہے وہ بے شک نیچے کوئی کیپٹن میجر پڑھتا ہے یا وہ کوئی جنرل پڑھتا ہے، جب آپ کی کرتوتیں پڑھتا ہے تو خام خواہ اس کے مطابق آپ کو گریڈ کرنا پڑتا ہے. نہیں تو یہ اگر وہ ٹھیک ہوگا، آکسفورڈ میں بھی ان کی کوئی کرتوت پڑی گئی ہے. سر وہ تو نظر ہی آ رہا ہے. اگر نہیں جو وہ چانسلر کے جو کینڈیڈیچر سے باہر آ گئے ہیں. سر نہیں ان کو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ راستہ اختیار کرنے کی بجائے امریکن کانگریس میں بار بار ریز کرنے کی بجائے ادھر ادھر سے ایسی سفارشیں جو ویسے آ رہی ہیں ادھر جانے کی بجائے اپنے ملک میں دھیان دیں. لوگ اس کے ان کے خیر خواہ ہیں، اس میں بھی وہ اپنی اچھی چیز، سر اپنی اچھی چیز آگے رکھیں اور بیٹھ کے لوگ قبول کریں گے. خود ایک اپنے لیے سوچیں اکیلے بیٹھ کے کہ میرے لیے اگلے 4 سال 5 سال کیا کیریئر یا اگلے 20 سال کیا کیریئر. اگر انہوں نے سیاست کے ہی گند میں گھسے رہنا ہے، میں لفظ گند کہہ رہا ہوں کیونکہ ان دنوں تو کوئی سیاست نہیں ہو رہی، سڑکوں کے اوپر تو گند ہو رہا ہے اور قوم نیچے جا رہی ہے. خان صاحب اس کا احساس کریں، آپ نہیں تو آہستہ آہستہ آئسولیٹ ہو جائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے. یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرتا رہے گا. آپ کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کی جگہ کے اوپر اس میں میں امریکہ کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی، لیکن وہ میں ابھی کرتا ہوں. لیکن خان صاحب میں اتنا صبر نہیں ہے، وہ تو شاید 1 مہینہ انتظار کرنے کو تیار نہیں اقتدار سے دور رہنے کو. اب وہ کہتے ہیں میں نے کل بٹھا دے وزیر اعظم سیٹ دے، اس کے بعد وہ کتنی ایڈجسٹمنٹس کریں گے. میں گزارش کروں گا کتنے لوگوں کو اوئے توئے کریں گے، میرا خیال ٹھنڈے نہیں ہو جائیں گے. کروں گا بہتر یہ ہے کہ ان کو اقتدار دے دیا. اگر پیپل پارٹی سندھ میں بیٹھ کے جی کرن صاحب بات ہم کر رہے تھے نا کہ ان میں میں کہہ رہا تھا کہ جیسے امریکہ بھی بات کروں گا، اور ایک تو خان صاحب میں صبر نہیں ہے. امریکہ کا یہ تھا کہ اب تو بہت سے ان کے فالوورز خان صاحب کے ٹرمپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا، ایک فون آئے گا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی انتظامیہ فوراً عمران خان کو نکال کے گلے میں ہاتھ ڈال کے. اچھا ایک بات سوچنے والی یہ ہے کہ کیا ٹرمپ پاکستان کے زیادہ سگے ہیں ایز کمپیئر ٹو بائیڈن؟ امریکہ کے تو مفاد پاکستان سے جو بھی ہیں وہ ان کے آپس میں تو وہ ایک ہے، ریپبلکن یا ڈیموکریٹس. وہ ظاہری طور پہ چلو ایک دوستی ہوگی کسی سے تو وہ اپنے مفاد پہ پاکستان کو تو نہیں ترجیح دیں گے. دوسرا کنسا اس میں بھی بات کر لیں کہ جو قراردادیں امریکہ میں آ رہی ہیں نا ان کو زیادہ اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں ٹام سوزی. وہ اسرائیلی اوریجن کے ہی ہیں اور اسرائیل کے پرو اسرائیل ہیں، پرو اینٹی پیلسٹائن ہیں وہ. تو یہ میرا حال بات ہمارے جو جنونی دوست ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ انسانوں کا قتل کرنے والے لوگ، انسانیت کا قتل عام کرنے والے بے دردی سے لوگ، وہ اس کے اسپیئر ہیڈ ہیں اس قرارداد کے امریکی کانگریس میں پیش ہونے والی. جناب میں دونوں چیزوں پہ عرض کروں گا، بے شک ٹرمپ ہو، بائیڈن ہو،
حارث ہو یا کوئی بھی ہو، بات یہ ہے کہ امریکہ کے قومی مفاد، ان کا دھیان جو بھی ادھر ہوگا وہ امریکہ کا قومی مفاد کا رکھے گا، پاکستان کے قومی مفاد کے ہم ان سے کیوں آس لگائے بیٹھے ہیں؟ پاکستان کے قومی مفاد سے ان کو دلچسپی نہیں ہے. ان کو پاکستان کو جو ان کی پالیسی ہے کہ رگڑنا ہے، کچھ دینا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا ہے، رگڑ کے دینا ہے، کس اسٹیٹ پہ رکھنا ہے، کیسے ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، کب اسٹیبلائز کرنا ہے، یہ سب کچھ اگلے کئی سالوں کا طے ہوا ہوتا ہے. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنے ملک کا دھیان خود رکھیں. یہ آپ کا ملک ہے، آپ ادھر پیدا ہوئے تھے، آپ نے مرنا بھی ادھر ہی ہے، ہم نے بھی ادھر سب نے مرنا ہے. تو جس مٹی میں ہم نے جانا ہے اس مٹی سے اگر وفاداری نہیں ہوگی، کیا کریں گے ایسی سہولت کو، کیا کریں گے ایسی چیز کو جو ماتھے پہ ہم یہ ٹیکہ لگوا لیں کہ ان کو سہولت دینے والے امریکی تھے جنہوں نے نکالا ہے، یہ پاکستانی نہیں ہے. اور یہ ہونا بھی نہیں ہے. یہ بھی غلط فہمی اپنے آپ ذہن سے نکال دیں کہ ٹرمپ آئے گا، ایک ٹیلی فون آئے گا تو سارا کچھ آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچ جائیں گے، پرائم منسٹر ہاؤس والے جو ہیں وہ آپ کی جگہ لے لیں گے آ کے اڈیال. نہیں تو کرن صاحب یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا کہ ہم پاکستان کو چھوڑ کے امریکہ میں نثار کر رہے ہیں، بھلے وہ ٹرمپ ہی ہو، سر کوئی بھی ہو، ٹرمپ بھی تو امریکی ہے، غیر ملک میں یا یہ غلامی نہیں ہے کہ جی ہم ٹرمپ کے غلام ہیں. سر میں عرض کروں، میں ادھر نعرہ ہم لگا رہے ہیں غلامی قبول نہیں ہے. ان کی پارٹی اور یہ فلسطین کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوتے. یہ کبھی بھی امریکن مفاد کے خلاف زبان نہیں. لیکن وہ جو لہرایا تھا انہوں نے سائفر، وہ کیا تھا؟ سر وہ سائفر ہی تھا. سائفر اس پہ پھر کسی وقت بات کر لیں گے. وہ ایسے ہی تھا، گورنمنٹ ڈاواں ڈول ہوئی تھی، ان کو سب کو چینج نظر آ رہی تھی تو سائفر چلو یہ گیم بھی سائفر کی گیم کھیل لیں. گیمیں تو کافی ہوتی رہتی ہیں ان کی. بہرحال میرا آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اپنے ملک کی طرف دھیان دیں، اس ملک کی خدمت کا عزم لیں، اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. آپ اگر اس سے اکیلے ہو کے، ناراض ہو کے، خفا ہو کے یا کسی کا دشمن ہو کے آپ کوئی اور راہ اختیار کریں گے، اپنا نقصان کرائیں گے. نہ کریں. دیکھیں باقی پاکستان میں پچھلے 70 سال میں کیا ہو رہا ہے. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جب باری نہیں ہوتی کوئی ادھر کوشش کرتا ہوتا ہے، کوئی باہر جا کے بیٹھ جاتا ہے. کل صاحب ایک چیز میں نے بڑا ٹرینڈ دیکھا ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی میں، اور پی ٹی آئی میں جیسے میں نے بتایا کہ میرے کچھ جاننے والے جیسے عمر یوں ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں انتہائی، لیکن میں نے شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی ان کے بہت سے میٹنگز اٹینڈ کی، یعنی پہلے دور میں اور موجودہ بھی دیکھتے رہتے ہیں ان کو انٹریکٹ. تو اس میں ادب کا یا ان کی دھاک کا یہ لیول تھا کہ بڑے بڑے منسٹر اور بیوروکریٹ بھی ان کے آگے طرح بہت زیادہ مؤدب ہو کے بات کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی ایڈوائس بھی دے دیتے تھے کہ سر یہ ایسے ہے، اور وہ ایڈوائس لے بھی لیتے تھے اور اپنی سوچ میں کوئی اصلاح بھی کر لیتے. جبکہ پی ٹی آئی اتنی براڈ بیسڈ پارٹی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے کہ اتنی پاپولیرٹی ہے، یعنی عوام سے براہ راست عوام کے پاپولر لیڈر ہیں، اور ان کے اندر یہ جو اتنے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیڈرز جو سیکنڈ ان کمانڈ ہیں، تھرڈ لائن کے ہیں، کیا وہ خان صاحب کو کبھی مشورہ نہیں دیتے؟ وہ اکثر کہتے ہیں کہ جناب یہ ساری باتیں جا کے جب اڈیالہ میں بیٹھیں گے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. بعض بات ممکن ہے ایک فرد واحد، جیسے آپ تو کہتے ہیں فرد واحد کو فیصلہ کرنا نہیں چاہیے، فرد واحد غلط بھی تو کر سکتا ہے نا. تو یہ خوف میں مبتلا ہو کے جاتے ہیں، وہ جو آگے غصے میں کہتے ہیں نہیں، وہ جیسے پرانے زمانے میں بابے ہوتے تھے سٹا لا دے ہوا نمبر دے لا دے، وہ کہتے ہیں سٹا نہیں لانا ہے، نہیں لانا. وہ اسی طرح آگے جو ان کو مشورہ نہیں کوئی دیتا. میں نہیں یہ کہتا وہ کوئی غلط آدمی ہے، لیکن مشورہ تو کوئی دینا. سر پی ٹی آئی یہ خود ہی بتاتے ہیں لوگوں کو، ہم بڑے خوف زدہ ہیں ان سے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جب خان صاحب کو جا کے کیا پریزنٹ کرتی ہے اور کیسے ان سے فیصلے الٹوا لیتی ہے اور کس طریقے سے اور رکاوٹیں کھڑی کر کے آ جاتی ہے، میں تو اس لیڈرشپ کی وزڈم اور ان کی ہینڈلنگ کے متعلق کو اچھے مجھے چیزیں برائٹ نظر نہیں آتی. خان صاحب ایک خاص ماحول میں بند ہے، خاص ماحول میں ان کا ذہن جو ہے ایک خاص تیار ہوا ہے. اس ذہنی حالت میں ویسے بھی وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں اور غصے میں، تو اس حالت میں جا کے بجائے اس کے کہ ان کے وہ لوگ جائیں جو ان کو کنونس کر کے نیشنل سٹریم میں، مین سٹریم میں لا سکے، ان کو جا کے ہر دفعہ ان سے نہ کرا کے تو آ جانا
اور آگے بالکل شرازہ دن بدن بھی زیادہ خراب. میں یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کہ آپ بہتری کر سکیں. آپ کی 2 فیلڈ ہیں آج جو ٹاپک میں آپ کی فیلڈ بڑی اسٹرانگ فیلڈ ہے آپ کی تعلیم کی, بڑی اسٹرانگ فیلڈ ہے آپ کی ہیلتھ کی, آپ کی کنٹریبیوشن ہے. تو اس میں تو یہ ملک میں تقدیر بدل سکتے ہیں لوگوں کی. دونوں چیزوں میں آپ ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. ان دونوں چیزوں میں آپ انٹرنیشنلی اپنا نام بھی پیدا کر سکتے ہیں, ہماری آنے والی نسل کا نام بھی پیدا, جو شاید کسی وزیر اعظم کو نام نہ ملا ہو. آپ سے اپیل ہے, آپ جیل میں ہیں یا آپ جیل سے باہر ہیں, آپ پولیٹیکل کو ٹائم دینے کی بجائے آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ ان 2 کاموں کو, اور اس قوم جس میں انہوں نے کام کیا بھی ہے, اس قوم کو بنانے میں ٹائم دیں. آپ سے گزارش ہے اس قوم کو بنائیں, اس قوم کے متعلق سوچیں کہ اس کو میں نے کیسے بنانا ہے, اور خاص طور پہ تعلیم میں اور صحت میں. یہ کالیں آپ کی جیل سے آئیں کہ امریکن کانگریس میں بھی جاؤ, ادھر بھی جاؤ, ادھر بھی جاؤ, UN میں بھی جاؤ. کس لیے جاؤ؟ تعلیمی ادارے, یونیورسٹیاں لے کے آؤ, کینسر ہاسپٹل لے کے آؤ. ان دونوں چیزوں میں عوام کے لیے غربت ہٹانے کے لیے پاورٹی ایلیویشن کو ٹھیک کریں, غربت کی طرف دھیان دیں, ان کی حالت زار کی طرف, تو پھر شاید آپ کو بھی سیٹسفیکشن ہو اور باقی ملک بھی آپ کی قابل تعریف. اچھا کرن صاحب, اس میں میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لیڈر, جو کوئی چیف منسٹر ہوتا ہے, کوئی اس بڑے عہدے پہ چلا جاتا ہے, تو ان کو کبھی کوئی بندہ جا کے کوئی پروجیکٹ لے کے جائے, کوئی فلائی, تو وہ کہتے ہیں جناب آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب میں چیف منسٹر تھا, جبکہ ان کی اپنی جیبوں میں کوئی 1 ارب یا 50 ارب روپیہ پڑا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو جیب والا پیسہ وہ تو محفوظ رہے, یا بھلے کسی بیرونی ملک بینک میں ہو تو سرکار کا لگا دیا جائے. تو یہ ایک ہمارے ہاں ٹرینڈ سر, میں یہ بہت زیادہ نہیں ہے دیکھنے میں, بہت زیادہ ہے اس ٹرینڈ میں عرض کروں گا کہ سرکار قرضہ لینا کم کر دے. اگر بند نہیں کر سکتے, میں تو کہوں گا بند کر دے کچھ عرصے کے لیے. سرکار جو خرچہ کر رہی ہے اس کو بند کر دے, بند نہیں کر سکتے کم کر دے, جتنا کم کر سکتے. ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور ادھر سے حاصل وصول کچھ نہیں ہو رہا, ایسے ڈپارٹمنٹ بند کر دے. اس قوم کو نہیں چاہیے. جو کچھ پرائیویٹائز کیا جا سکتا ہے اس کو نکال کے پرائیویٹ سیکٹر میں ڈال دیں. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بجلی کا محکمہ سرکار کے پاس کیوں ہونا چاہیے, یہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلا جائے. پرائیویٹ سیکٹر میں میرا خیال ہے کہ اس میں لائن لاسز اور پاور پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں, چوری بھی ختم ہو جائے گی. جائیں نا, جا کے پرائیویٹ سیکٹر میں بجلی آپ بیچ کے دکھائیں 60 روپے 65 روپے یونٹ. جہاں سولر کا اس کے گھر پہ پلیٹ لگی ہوگی تو اس کو 10 روپے یونٹ کھائے گا, وہ 60 کیا لے گا. آپ نے تو خود ایسی پالیسیز بنا کے بیڑا کرک کر دی ہے. نہیں, آپ کا مطلب سولر والوں کی پالیسی غلط ہے. نہیں سر, سولر کی ٹھیک ہے نا. اچھا, سولر آپ لگاتے ہیں, آپ کو 10-15 روپے یونٹ پڑتا ہے گھر میں, ٹھیک ہے. آپ 65 روپے کا یونٹ کیوں لیں گے لیسکو سے, ٹھیک ہے, کیوں لیں؟ کیا کریں, باقی لوگ تو سولر لگا نہیں سکتے نا جی, غریب لوگ ہیں. سر سب جتنا لگا سکتے ہیں اتنا لگائیں. جو نہیں لگا سکتے تو وہ پرائیویٹائز کریں. سولر کمپنیاں آئیں گی, خود لگائیں گی, اپنا بیچیں گی, کمپٹیشن کے ساتھ سستا مل جائے جائے. اس کے کہ اس کو فیول کے ان کے جنریشن سسٹم سے لے, وہ اپنی کٹھا سولر لگائیں گے 5000 میگا واٹ کا, 4000 کا, سارے شہر کو دیں گے. نہیں تو گورنمنٹ خود کیوں نہیں سولر پہ آ جاتی؟ آ جانا چاہیے نا جی. جیسے شہباز شریف صاحب نے آتے ہی شروع میں کہا تھا, بالکل ذکر کیا تھا 10,000 میگا واٹ. ابھی تک اگر ان ہو گئے ہوتے تو بجلی کی یہ حالت ہوتی, پتہ نہیں کدھر رکے ہوئے. اچھا کرن صاحب, بہت شکریہ جناب تشریف لائے آپ. تو بڑی عمدہ بات چیت ہوئی جی. تعلیم کا جو شعبہ ہے نا, خاص طور پہ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ نالج از پاور, اور دنیا میں جو قومیں ہمیں ایک ایڈوانسڈ فارم میں نظر آتی ہیں وہ تعلیم اور ہنر کی بنیاد پر اس مقام پر پہنچی ہیں. تو ہماری حکومتوں کو بھی اور ہمارے شعبہ تعلیم کے جو بڑے ہیں ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے, قوم کی تعمیر کے اوپر. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.